کربلا کا میدان صرف ایک مارکہ جنگ نہیں، یہ ایک مکتب ہے، ایک تحریک ہے اور ایک ایسا پیغام ہے جو صدیوں سے ظلم کے خلاف مزاحمت، حق کے لیے قربانی اور عشق الہی کی معراج کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی پیغام کو زندہ رکھنے، اپنے دلوں کو وفا کی تپش سے روشن کرنے اور امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا عملی اظہار کرنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ نجف سے کربلا تک کا وہ تاریخی اور روحانی سفر کرتے ہیں جسے اربعین واق کہا جاتا ہے۔ اربعین یعنی عاشوراء کے 40 دن بعد کا دن، یا ہجری کیلنڈر کے دوسرے مہینے یعنی صفر المظفر کی 20 تاریخ کہلاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک بے مثال لمحہ ہے۔ یہی وہ دن ہے جب شہدائے کربلا کے اہل بیت اسیری کے دکھوں، یزید کے ظلم اور کوفہ و شام کے صدمات کے بعد کربلا کی سرزمین پر واپس پہنچے۔ ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی تھی، جو تاریخ کی سب سے بڑی مزاحمتی خطیبہ بن کر ابھری۔ تاہم اربعین واق کی تاریخ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی دن صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی کربلا آئے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر پر حاضری دی۔ یوں یہ دن تاریخ کا پہلا اربعین واق بن گیا۔ اربعین حسینی سانح عاشوراء کے بعد انسانی تاریخ کے مؤثر ترین واقعات کا ایک اہم حصہ ہونے کے ناطے اسلام اور شیعت کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ کربلا شاید دنیا کا واحد شہر ہے جہاں کوئی تفریح کی غرض سے نہیں جاتا۔ یہاں آنے والے تقریباً سبھی افراد نواسے رسول اور ان کے اہل خانہ کی عظیم قربانی کی یاد منانے آتے ہیں۔ 14 صدی قبل اسلام کے لیے جان دینے والے افراد کی قربانی کی یاد تازہ کرنے اور ان کا غم منانے کے لیے آج بھی دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد کربلا کی جانب کھنچے چلے آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص کا امام حسین علیہ السلام سے ایک انفرادی تعلق ہے جسے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں کو کربلا لے آتا ہے۔ کئی سالوں سے اربعین کے ایام میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نے نئی جہتیں اختیار کی ہیں، اور وہ اس طرح کی دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں عاشقان اہل بیت علیہم السلام بالخصوص عراق، ایران، پاکستان، افغانستان سمیت دنیا بھر سے عراق کا رخ کرتے ہیں اور شاندار اربعین واق میں شریک ہو کر دنیا کا سب سے بڑا عوامی روحانی اجتماع تشکیل دیتے ہیں۔ اس واق میں شیعہ، سنی، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں جو حسین ابن علی علیہ السلام کو انسانیت کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ یوں یہ سفر اتحاد بین المسلمین اور بین الانسانیت کا بھی درس دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس اور مختلف بین الاقوامی اداروں کے مطابق اربعین واق دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع بن چکا ہے، جس میں بعض اوقات 4 کروڑ سے زائد افراد شرکت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا شہر کروڑوں افراد کو کیسے سمو لیتا ہے، محققین کے لیے یہ آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے، اتنے بڑے ہجوم کے باوجود امن، بھائی چارہ اور خدمت کا جو معیار وہاں نظر آتا ہے وہ دنیا کے کسی اور اجتماع میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ زائرین کربلا کا پہلا پڑاؤ نجف اشرف ہوتا ہے، جہاں وہ شاہ نجف حضرت علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرتے ہیں اور پھر وہیں سے پا پیادہ آپ کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے یعنی کربلا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو عربی میں مشی یعنی پیادہ روی کہا جاتا ہے۔ اربعین واق کا مرکزی راستہ نجف اشرف سے کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر پر محیط ہوتا ہے۔ اربعین کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد عین نجف نامی سڑک پر مشی کر کے کربلا پہنچتے ہیں۔ عموماً نجف سے کربلا مشی کرنے والے افراد 3 سے 5 دن میں یہ سفر طے کرتے ہیں۔ یہ ایک عام سڑک ہے جو کسی بھی ملک میں 2 شہروں کو ملانے کے لیے تیار کی جاتی ہے، لیکن مقدس عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی اس سڑک پر منظر کچھ خاص ہی ہوتا ہے۔ یہ راستہ صرف جسمانی سفر نہیں بلکہ روحانی، فکری اور جذباتی ارتقاء کی علامت بن چکا ہے۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے ہر زائر خود کو کربلا کے قافلے کا ایک چھوٹا سا کردار سمجھتا ہے، جیسے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ اربعین واق وفا کی وہ تصویر پیش کرتی ہے جس میں لاکھوں افراد صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہر قسم کی زحمت برداشت کرتے ہیں۔ یہ واق ہمیں سکھاتی ہے کہ عشق حقیقی قربانی مانگتا ہے، آرام نہیں۔ اربعین واق ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، سچائی ہمیشہ دلوں کو جیتتی ہے۔ حسین علیہ السلام کسی مخصوص فرقے یا قوم کے نہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے
ان کے قافلے میں ہر وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتا ہے، جو حق کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو۔ 40 واق کی بنیاد اسی جذبے و روحانی وابستگی پر رکھی گئی ہے۔ اگرچہ مختلف ادوار میں اس واق کو سیاسی دباؤ، آمریت اور جنگوں کے سبب روکا گیا۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کے دور میں 40 واق پر سخت پابندیاں تھیں اور حکام ہر برس عراقی عوام کو 40 کے موقع پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ تاہم بہت سارے لوگوں نے خفیہ طور پر واق کا عمل جاری رکھا، جس کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو جاری و ساری رکھنا تھا۔ سن 2003 میں صدام حسین کے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد سے 40 واق کا سلسلہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا اور تب سے ہر سال اس سفر کے لیے کربلا پہنچنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب یہ واق صرف ایک مذہبی عمل نہیں بلکہ ایک عالمگیر تحریک بن چکی ہے۔ 40 کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ تب بھی جاری رہا جب عراق کا ایک بڑا حصہ دہشت گرد گروہ داعش کے زیر اثر تھا، اور بہت سے ممالک اپنے شہریوں کو عراق کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ 40 واق کے لیے دنیا بھر سے عراق پہنچنے والے زائرین امام حسین علیہ السلام کی استقبال کے لیے عراق کے شہری بھی دل و دل فراش کیے ہوتے ہیں۔ لاکھوں عراقی شہری اپنے گھروں، زمینوں، دکانوں اور حتیٰ کہ ذاتی وسائل کو زائرین کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ خدمت نہ کسی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، نہ کسی NGO کی، بلکہ خاص عشق کی بنیاد پر یہ عراقی شہری راستے میں جگہ جگہ سٹال، جن کو موقف کہتے ہیں، سجائے ہوتے ہیں، جہاں بجا دوران سفر کسی بھی مسافر کو پیش آنے والی ہر ضرورت کا مفت انتظام ہوتا ہے۔ اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی شہری زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ان موقعوں میں آرام کرنے کے لیے بستر، تکیے اور کمبل بھی موجود ہوتے ہیں، جن میں چارجنگ، وائی فائی، گرم کھانے، مساج اور پیر دبانے سے لے کر کپڑے دھونے تک تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ لوگ پکڑ کر آپ کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی زبردستی آپ کو جوس پلانا چاہتا ہے تو کوئی کھجوریں، فروٹ یا دیگر اشیاء خوردنوش پیش کرتا ہوا بڑے عاجزانہ انداز میں اسے قبول کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پر بڑے بڑے تھال میں کھانے کی اشیاء رکھے نظر آتے ہیں۔ ان سب کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ ان کا کھانا ضرور کھا کر جائیں۔ کئی مقامات پر طویل دسترخوان بچھے نظر آتے ہیں۔ یوں اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان کہنا غلط نہ ہوگا۔ کچھ خدمتگار درخواست کرتے نظر آتے ہیں کہ ان سے اپنے جوتے پالش کروا لیں، تو کوئی چاہتا ہے کہ آپ انہیں اپنی ٹانگیں دبانے کی اجازت دے دیں۔ سڑک کنارے ایک طرف صوفے لگے ہوتے ہیں تاکہ تھکے ہوئے زائرین ان پر بیٹھ کر آرام کر لیں، تو دوسری جانب کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت کی پجاری اس شاہراہ پر ساری چیزیں مفت بانٹتے ہیں اور اپنے گھروں کا بہترین سامان سڑک پر لے آتے ہیں۔ عراقیوں کے خاندان در خاندان اس خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں، یعنی اس پاپ پیادہ سفر کے دوران کھانے پینے پر 1 ریال بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ عراق کی غریب عوام جو سالوں سے جنگ کے دلدل میں پھنسی ہے، سارا سال محنت کر کے پیسے بچا کے زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ یوں کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ عراقی نہ صرف 40 کو بلکہ اس کے لیے آنے والوں کی خدمت کو بھی ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ اگرچہ نجف سے کربلا تک سڑک پر کیے گئے 99% انتظامات مقامی عراقی ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں تقریباً ہر ملک کا بھی کوئی نہ کوئی موقف نظر آتا ہے جس پر اس کا قومی پرچم لگا ہوتا ہے۔ 40 واق کربلا کے پیغام کو عملی شکل میں زندہ رکھتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ حال کا تقاضا اور مستقبل کی روشنی ہے۔ یہ واق ایک بار کربلا پہنچ کر ختم نہیں ہوتی، دراصل یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں دلوں میں ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، غفلت کے خلاف اور خودی کی تلاش کا سفر۔ اگر 40 واق کے فلسفے کو سمجھ لیں تو ہم نہ صرف ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں بلکہ ایک بہترین امت، ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر دنیا تخلیق کر سکتے ہیں۔